بہترین وہ ہے جس کا کاروبار بہت بڑا ہو، جسے کوئی معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو، کوئی منصب حاصل ہو، کوئی عہدہ حاصل ہو۔ ہمارے نزدیک وہ معزز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معزز اور مکرم وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے۔ اب بتائیے ہمارا معیار پریویل کرے گا یا اہم ہے، یا واقعتاً جو اہمیت ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی اہمیت ہے، یا اللہ اور اس کا رسول جس چیز کو اہم ترین قرار دے اور اس سے وابستہ ہونے والے شخص کو کہے کہ تم میں سے بہترین یہ ہے، تو اس کا مطلب وہ کس وجہ سے بہترین ہو رہا ہے؟ قرآن سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ تو جو شخص مخلوق میں جس کلام کی وجہ سے اتنا شرف پا جائے کہ مخلوق میں دوسروں کے مقابلے میں معزز اور مکرم اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بہترین قرار پائے، تو پھر وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ بہترین قرار پا رہا ہے کتنی عظمت والی ہو۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ذکر فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا تو اپنے گھر والے ایسے 40 افراد کی وہ شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس کتاب مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا دوسروں کے لیے کتنا فائدے کا باعث ہے، تو اس کا خود کا مقام کیا ہوگا، اس کا اپنا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ تو خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو قرآن عظیم سے وابستہ کرتے ہیں اور انہیں حفظ کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن عظیم کے حافظ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اس کے والدین جو سبب بنے ہیں اس کے لیے حفظ قرآن کا، حضور فرماتے ہیں کہ انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ یہ حافظ کا نہیں، حافظ کے والدین کا جو اس کا سبب بن گئے۔ تو پھر جس نے حفظ کرایا وہ استاد، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس حافظ کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، جہاں تو رکا جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسے یہ اختیار دیا جائے گا قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت کی وجہ سے کہ تو قرآن پڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہے، یعنی اپنا ٹھکانہ منتخب کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ گویا کہ حافظ کو عطا فرمائے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں اللہ کا یہ مقدس کلام موجود ہے۔ اور خود قرآن عظیم کا یہ معجزہ کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ چھوٹا سا رسالہ لفظ بہ لفظ کسی بڑے سے بڑے زبردست حافظے والے کو وہ کتاب یاد نہیں ہو سکتی، اور یاد ہو جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد ذہن سے محو ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے۔ کوئی دنیا کی کائنات کی ایسی کتاب لا کر کے دکھا دو کہ جسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ضرور بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن عظیم کو، ہے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ تو یاد کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسان فرما دیا، ورنہ ویسے دیکھا جائے تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں علوم کے جو سمندر ہیں اس کا احاطہ انسان مرتے دم تک نہیں کر سکتا۔ قیامت تک نئے نئی چیزیں دریافت ہوتی جائیں گی، لوگ پڑھتے چلے جائیں گے لیکن انہیں سیرابی حاصل نہیں ہوگی۔ روز بروز اس کو پڑھنے سے نئی نئی چیزیں، آپ ایک کتاب کتنی بار پڑھ لو گے؟ ایک بار پڑھ لو گے، 2 بار پڑھ لو گے، 3 بار پڑھ لو گے، پھر جی اچاٹ ہو جائے گا، پھر وہ کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی بار پڑھتے ہیں ہر بار ایک نیا لطف اور نئی لذت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کا چونکہ کلام ہے تو اس میں اس قدر لذت ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ نہ اس کی مثل کوئی لا سکا۔ اس میں غیبی خبریں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وہ سارے کے سارے چیلنجز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں
کفار کے سامنے رکھے کہ بنا کے لا کے دکھا دو؟ ایسا قرآن لا دو، 10 صورتیں بنا لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ، چلو اس قرآن کی ایک بات جیسی ایک بات بنا کے لا کے دکھا دو۔ کتنے دشمن آج تک جب سے اسلام آیا ہے اور آج تک اور قیامت تک اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی یا نہیں کی ہوں گی، لیکن آج تک کوئی اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس کی مثل لا سکے، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ مخلوق کا کلام بہرحال مخلوق کا کلام ہے، اور خالق کے کلام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قرآن کی وہ عظمت ہے کہ جو بالکل واضح طور پر اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو اس کلام مجید کو اس کا کلام مانتے ہیں، ورنہ بہت سارے انکار کرنے والے بھی ہم کو دنیا میں مل جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آج مجھے جس آیت مقدسہ پر کلام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا ایک پورا نقشہ بیان کر دیا، اور پھر ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ چنانچہ سورۃ الحدید 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چند حقیقتوں کو بیان فرمایا۔ سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا۔ ہمیں ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے، کوئی آرڈر نہیں دیا جا رہا، ہمیں ایک حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اعلموا، جان لو۔ اب یہ اعلموا جو لفظ ہے یہ کلام عرب میں اس مقام پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں سننے والے کو ہوشیار کرنے کا ارادہ ہو، اور یہ بتانا مقصود ہو کہ ہوشیار ہو جائے سننے والے۔ اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہماری جو ہدایت النحو کی کتاب ہے عربی کی، اس میں جگہ جگہ پر جب کوئی ضابطہ یا قاعدہ ذکر کرتے ہیں تو اعلموا، اے طالب علم ابھی تک تو سو رہا تھا، اب اٹھ جا بیٹا، آگے بہت اہم بات آ رہی ہے۔ تو اعلموا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار فرمایا، چنانچہ فرمایا اعلموا، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ انما الحیات الدنیا، بہرحال دنیا کی زندگی، اب 5 مراحل ذکر ہو رہے ہیں۔ لعبن، یہ انسانی زندگی کی بالکل ابتدا ہے کہ جس میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نو ٹینشن، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بچپن کا زمانہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ آگے فرمایا وَلَهْوٌ، اگلا مرحلہ لہون، یہ بھی کھیل کود ہی ہے۔ لہو لعب آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر لعبن اللہ نے پہلے ذکر فرمایا اور لہون کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تو یہ تھوڑا سا آگے کی زندگی کا انسان کا دور ہوتا ہے، 17-18 برس کا جو بچہ ہوتا ہے، ٹین ایجر۔ یہ خطرناک دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا کہ جس میں اگر اچھی صحبت مل جائے تو صحیح راہ پہ نکل جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں جو تحریر یہاں پر نقش ہو جائے وہ مٹتی نہیں ہے۔ تو اگر اچھا لکھا گیا، اچھی صحبت ہے، والد جو ہے وہ مسجد میں آنے کے عادی ہیں، اچھے لوگوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے عادی ہیں، بچے کو یہ تعلیم ملے گی۔ اور اگر کوئی غلط صحبت یا بے پرواہی کے پیدا کر کے بس چھوڑ دیا، خود ہی بڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ رویہ جو ہے پھر اس کو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آج کل موبائل بڑی خطرناک قسم کی صحبت ہے کہ ذرا آپ نے آنکھ بند کی نہیں اور بچہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ اور پھر یہ چیزیں جب عادت راسخ ہو جائے، چھپ چھپ کے جب گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جائے اور کوئی وجل نہ ہو، کوئی چوکنا رہ کر اس کی نگرانی نہ کر رہا ہو، تو پھر ہاتھ سے بندہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ لہون کا دوسرا دور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزینتن، تیسرا دور اس کی زندگی میں آتا ہے جس میں یہ 20 سے 22 برس کی زندگی جو ہوتی ہے، اس میں بننے سنورنے کے علاوہ اس کو کسی فیشن کیا چل کیا رہا ہے۔ لڑکیوں کو بھی یہی ہوگا، نیا نیا میک اپ اور نئے نئے فیشن، اور لڑکے کو بھی۔ اور جو بزرگ حضرات اور ہمارے ذرا بڑے افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنون کی حد تک جو ہے اس میں بننے سنورنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو بیٹھے ہوں گے وہ اس کی تائید کریں گے، چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، یہاں واقعی جو ہے اس سے زیادہ اور کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی۔ ابا اس دور سے گزر کر اوپر جا چکے ہوتے ہیں تو ابا کہتے ہیں بھائی کیا کر رہا ہے، تو بربادیاں کر رہا ہے پیسوں کی، اور وہ کہتا ہے کہ ابا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
پرانے دور کے ہیں، زندگی کے تقاضے جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزینۃ، یہ تیسرا دور اس کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ بننے سنورنے کے سوا اس کو اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وتفاخر بینکم، اس کے بعد جب اگلا دور آتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دور، ناک نہیں کٹنی چاہیے چاہے نقصان ہو جائے، تو وہ ایک دوسرے پر فخر کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، چاہے جیب میں دھیلا بھی نہ ہو لیکن باتیں بڑی بڑی کرے گا۔ یہ تفاخر کا دور انسان کی زندگی میں آتا ہے، یہ بالکل جوانی کا، جیسے 25 سال سے لے کر آپ سمجھ لو 35 38 40 برس کی زندگی کا دور ہوتا ہے، اس میں یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے، تفاخر بینکم، فخر کرنے کا دور۔ اس کو اللہ نے فرمایا 4 مرحلے ہو گئے، اگلا مرحلہ فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس کی زندگی کا جب آخری دور آتا ہے 40 کے بعد کا، تو اب نہ کٹتی ہو کٹ جائے، مال آنا چاہیے اور افرادی قوت ہونی چاہیے، یعنی طاقت ہونی چاہیے، مالی طاقت اور افرادی قوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5واں اس کی زندگی کا مرحلہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، ایک کثرت مال و اولاد کی طلب۔ پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ ناک کٹتی ہے کٹے، مال جمع ہونا چاہیے، افرادی قوت، اولاد بیٹے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ سینہ چوڑا کر کے چل سکے۔ اور یہ تکاثر کا جو دور اس کی زندگی میں آتا ہے، پھر یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا اور یہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں مبتلا کیے رکھا تمہیں کثرت مال کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو یہ آخری زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تڑپ جو ہے وہ ختم ہوتی نہیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانی طبیعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ 2 ہوتی، اگر 2 ہو تو تمنا کرتا ہے کہ تیسری ہوتی۔ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی، یہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، ورنہ ہرس، ہوس اور لالچ۔ اور آپ نے بھی مشاہدہ کر رکھا ہے کہ جتنی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان جو ہے اس ہرس و ہوس میں آگے نکلتا چلا جاتا۔ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور بجا فرمایا کہ یہ ہرس جو ہے اسی کے ساتھ پھر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 زندگی کے مراحل ذکر کیے جو حقیقت کا بیان ہے، اور چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کو اس دور سے گزرنا ہے۔ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، چاہے غریب ہو یا امیر، ہر ایک اس دور سے گزرے گا۔ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ہمیں حکم نہیں دیا، یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر اس سائیکل کو، جو یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، ہیومن سائیکل، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ تم ذرا نباتاتی سائیکل کو دیکھو، بیج ڈالتے ہو، کومپل نکلتی ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، یہی تمہاری زندگی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سائیکل کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ یہ اس نی کی طرح ہے کہ جس نے سبزہ اگا دیا، تو سبزہ جو ہے یہ کسان کو ہر طرف جو ہے چھوٹی چھوٹی کومپلیں، جب وہ بیج ڈالے اور تھوڑے دن کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئیں تو اس کو کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اعجب الکفار نباتہ، کہ کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی یہ نباتات، اس کی یہ فصل کی ابتدا۔ تو اس فصل کی ابتدا کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی کومپلیں ہیں، بڑی نازک۔ اس کو ملاؤ انسانی زندگی کے پہلے مرحلے سے، لعبن، بالکل کھیل کود کا زمانہ، نو ٹینشن، یہ، اور فصل کو دیکھو کہ چھوٹی سی ایک کومپل نکل آئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعجب الکفار، کفار جو ہے یہاں پر، کفار کا مطلب ہے کسان، وہ کافر نہیں جو اسلام کا انکار کرتا ہے، تو اسلام کا انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کافر کا ڈکشنری میں کفر کا معنی دیکھیں گے عربی ڈکشنری میں، تو اس میں لکھا ہوگا چھپانے والا۔ تو چونکہ کسان بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اس لیے عربی میں کسان کو کافر کہتے ہیں، اور کافر کی جمع کفار ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعجب الکفارا، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے کفار کو، یعنی کسان کو، نباتہ،
اس کی یہ فصل جو ابھی ابھی اگی ہے. تو یہ ابتدائی فصل کا جو دور ہے انسانی زندگی سے ملائیں لعبن سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ثم یہیج، پھر یہ فصل پک کر بالکل تیار ہو جاتی ہے، اپنے جوبن پر پہنچ جاتی ہے. اس کو ملا لو انسانی زندگی سے. لہون اب یہ بڑھ رہا ہے، وزینتن وتفاخر بینکم، کہ بالکل جوبن پہ پہنچ جائے گا اور فخر کی کیفیت، یعنی کھیل کود سے لے کر بناؤ سنگار سے لے کر اب جو ہے اپنے جوبن کو پہنچ جائے گا. 25 35 40 برس کا بندہ. تو یہی اللہ تعالیٰ فرمایا ثم یہیج، پھر یہ فصل پک کر بالکل اپنے جوبن کو پہنچ جاتی ہے. لیکن پھر فرمایا فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ تمہاری پکی ہوئی فصل جو جوبن پر تھی پیلی پڑ گئی. یہ انسانی زندگی کا آخری دور بھی دیکھ لیں، اس سے ملا لیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ آخری دور جب آتا ہے تو چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور انسان نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصل پک کر اپنے جوبن پر پہنچی. یہیج یعنی ہیجانی کیفیت جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، پرجوش ہو جانا. اس کے بعد فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ یہ پیلی پڑ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یکون حطاما، پھر یہ پتے گر جاتے ہیں، پیروں تلے روندے جاتے ہیں اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں. تمہارا بھی یہی ہوگا کہ تم ختم ہو جاؤ گے اور پھر قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جاؤ گے، اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ گے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم اس ہی میں تمہیں دوبارہ بھیجیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پہلی بار بنانا مشکل نہیں ہے تو دوسری بار جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء بھی موجود ہوں گے تو اس پر بنانے میں کیا مسئلہ ہے. اور ڈی این اے اس کا پڑا ہوا ہوگا قبر میں، اسی پر اٹھ جائے گا وہ دوبارہ. اللہ قادر مطلق. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی کے 5 مرحلے ذکر کیے اور پھر ہمیں سمجھایا کہ فصل کو پکتا ہوا بار بار دیکھو، تاکہ تمہاری زندگی کے جو مراحل ہیں یہ تمہارے سامنے سے فصل کی صورت میں بار بار گزریں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو اس وقت تمہاری کیفیت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ تم آگے بڑھ رہے ہو اور کمزوری کی طرف، پہلے جوبن کی طرف جاؤ گے اور پھر نیچے کی طرف آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان فرمائی، اس کی طرف توجہ کرنے سے انسان جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور غفلت سے نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، صرف ایک حقیقت کا بیان کیا کہ ان ادوار سے تم گزرتے ہو اور اگر غور کرو تو فصلوں کو دیکھ لو. یہ پیغام ملا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم مر جاؤ گے، یہاں سے چلے جاؤ گے. یہاں کمے اور نکمے سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کفار، مسلمان، گمراہ، گناہگار، فاسق فاجر، نیکوکار، متقی پرہیزگار، سب ایک ہی دنیا میں بستے ہیں یا نہیں بستے ہیں؟ جس طرح ایک کلاس روم ہے اس میں ذہین طالب علم بھی بیٹھا ہوا ہے، نکما بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے 2 طالب علم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور ایک دفتر میں ان کو نوکری ملی تو ایک چپڑاسی لگا اور دوسرا وہیں مینیجر لگ گیا. بھئی کیا ہوا، تم دونوں ایک ہی کلاس میں تو پڑھتے تھے. یہ نکما تھا، اس کو اس کے نکمے پن نے یہاں پہنچایا، اور وہ ذہین تھا، قابل تھا، اس نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا، ترقی کر گیا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس دور سے غریب امیر سب گزریں گے، پھر تم چلے جاؤ گے. پھر جب آخرت میں اٹھاؤں گا تو 2 گروہ بناؤں گا، ساتھ نہیں رہنے دوں گا. چنانچہ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. عذاب کو پہلے ذکر فرمایا اور اپنی مغفرت، اپنی رضا کے مقام کو بعد میں ذکر فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کثیر، اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میں اکثر انسان ناشکر ہیں. تو اس لیے عذاب کو مقدم ذکر فرمایا کہ وہاں تم ڈسٹریبیوٹ، ڈیوائیڈڈ، کلاسیفیکیشن ہو جائے گی، تقسیم کر دیے جاؤ گے، ایک جگہ نہیں رہو گے. یا تو عذاب شدید یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رضا کے مقام پر تم رہو گے. یہ بھی یہاں پہ بھی ہمیں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہ ایک حقیقت کا بیان ہے
جس سے ہر ایک شخص گزرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہاں پر رہ رہے ہو دنیا میں، تو سمجھ جاؤ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکہ، دھوکے کا سامان۔ یہاں یہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مراحل سے گزرو گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جاؤ تو اس گروہ میں پڑ جاؤ کہ جو عذاب شدید میں گرفتار ہے۔ تو اب یہ زندگی ہے تمہارے پاس، اب چاہو تو عذاب شدید والے گروہ میں چلے جاؤ یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کے مقام پر چلے جاؤ، لیکن ہوشیار رہنا، یہ دنیا الا متاع الغرور، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کی جگہ، اور دھوکہ جہاں ہوتا ہے وہاں بندہ ہوشیار رہتا ہے یا نہیں؟ یا ایسے بے فکری سے جائے گا؟ نہیں۔ آپ بھی اپنے بچے کو بازار بھیجتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو کہتے ہیں بیٹا دیکھنا 4 دکان پہ پتہ کر لینا، ذرا بارگیننگ اچھی کرنا، یہ ڈبل پیسے بتا رہے ہوتے ہیں، آدھے پیسے بولنا۔ تو اگر وہ چوکنا نہ رہے تو کیا ہوگا؟ 10,000 کی چیز 13,000 میں لے کر آ جائے گا، لیکن جب لے کر آ گیا اور اس کو پتہ چلا کہ زیادہ پیسے دے دیے ہیں تو کیا ہوگا؟ دھوکہ تو ہو گیا اس کے ساتھ۔ اب پچھتاوے اور نقصان کے سوا کچھ حاصل ہو سکتا؟ یہ ریورس نہیں ہو سکتا کہ آپ واپس جاؤ اور اس کو دے دو، نہیں ہوگا۔ سودا آپ نے کر لیا، اب واپس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب اگر یہ چوکنا رہتا اور ہدایات کے مطابق عمل کرتا تو اپنا سرمایہ لٹنے سے بچا لیتا اور پچھتاوے اور نقصان سے بچ جاتا۔ اللہ نے ہوشیار فرمایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں، جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ کے احکام کی رعایت کرتا ہے، جو اس رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد اب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا تو میں اب نمازیں بھی ادا کروں گا، میں تیرے حقوق کو پورا کروں گا، تو اگر وہ بدل جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اثاثہ ہے۔ یہی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور یہی زندگی نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے اثاثہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو کر جاؤ گے وہاں وہی کاٹو گے۔ بھئی اگر آپ آلو بو گے تو کیا آپ آم کاٹ لو گے؟ عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ نہیں۔ تو یہاں پر برائی بو کر جائے گا وہاں اچھائی کیسے کاٹ لے گا؟ اور اللہ کے پیارے حبیب نے، مخبر صادق نے، سچی خبر دینے والے نے، جو اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں، صادق ہیں، امین ہے، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ جو متقی پرہیزگار ہے اس کو یہ دنیا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، دھوکے میں مبتلا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اس دنیا سے فائدے اٹھاتا ہے یہاں رہ کر، لیکن دل اللہ سے لگاتا ہے، کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی فائدہ ہے تو وہ اللہ ہی نے ڈالا ہے، تو اللہ ہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے لو لگائی جائے۔ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ دکان بند کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، بس جہاں رہو آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، جہاں رہو ایک ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے خلاف نہیں جاؤں گا، بس تو پھر آپ کا رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ الحضور فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو پھر وہ رزق حلال کمانا بھی اس کے لیے، ایک صحابی جو ہے تیزی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرے، بڑی کوشش فرما رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے کہا حضور اگر اس کی یہ کوشش اللہ کے دین کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ رزق حلال حاصل کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اور اپنے گھر والوں کی پرورش کرے، تو جان لو کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہمارا دین بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑی گنجائش ہے۔ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ گھٹ گھٹ کے جیو۔ اگر جو یہ تصور کرتا ہے وہ دین کے ساتھ افترا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دین کی حقیقی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے۔ ہمارا دین بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور بہت زیادہ لچک رکھتا ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ فرماتا ہے بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی پابند اور مکلف بنایا، اور اس مکلف بنانے میں ہماری ہی کمال ہے کہ جب ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو ستھرا پن حاصل ہوتا ہے، وقار حاصل ہوتا ہے، ایک اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پچھتاوے سے انسان بچ جاتا ہے۔ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی۔ بھائی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کی طرف رخ کریں گے تو معاذ اللہ
کوئی خسارے اور گھاٹے کا سودا ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے باور کروا دیا کہ دیکھو جہاں رہ رہے ہو ذرا چوکنے ہو کر رہنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کی جگہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارا پروسیس اس سے تو تم سب گزرنے والے ہو، اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کس طرف بھاگیں؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جہنم کی عذاب شدید کی طرف مت بھاگو، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔ قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس جو ہے وہ 20 لاکھ روپے ہیں اور وہ کسی غریب کو دیکھے گا جس کے پاس 10,000 بھی نہیں ہے کہ راشن لے آئے، پریشانی میں ہے، علاج نہیں کروا سکتا، تو اس کو جب اس کو اپنے سے کمزور کو دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ یار 20 لاکھ کتنی بڑی رقم اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ کسی بیمار کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو تندرست دیکھے گا تو اس کو یہ صحت اور تندرستی بڑی زبردست محسوس ہوگی۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو قناعت پیدا ہوگی، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کی قدر پیدا ہوگی، اور پھر بندہ اس کی وجہ سے اللہ کے شکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس سے بہتر مجھے رکھا ہے، ورنہ تو اس سے نیچے بھی بنا سکتا تھا اور اس حالت میں بھی مجھے مبتلا فرما سکتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، لیکن دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ رغبت پیدا ہو کہ بھئی یہ بھی تو شریعت پر عمل کر رہا ہے نا، یہ بھی تو تکلیف اٹھا رہا ہے نا، یہ بھی پابندیوں کو برداشت کر رہا ہے نا، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر بہت زیادہ ضرورت تھی، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مال جمع کراؤ تاکہ جنگ کے معاملے کے لیے سامان وغیرہ مہیا ہو سکے، تو ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بہت اچھا موقع ہے ابوبکر صدیق سے آگے نکلنے کا، جتنا بھی مال تو آپ فرماتے ہیں ان دنوں جو ہے میرے پاس مال بہت تھا، تو میں نے جتنا بھی مال تھا اس لیکویڈیٹی کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا لے آیا۔ صدیق اکبر سارا لے آیا۔ اب صدیق اکبر کا جو بھی تھا وہ کل تھا، اور حضرت عمر کا جو بھی تھا وہ نصف تھا۔ نصف نصف ہے اور کل کل ہے، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ تو جب صدیق اکبر سے پوچھا تو جواب آپ جانتے ہیں، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا، ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ تو یہ سبقت صحابہ کرام کے درمیان، ایک صحابی جو ہے وہ حضور نے اعلان فرمایا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو ایک باغ میں آپ نے ساری رات مزدوری کی اور 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا اپنے گھر والوں کو دے دی اور 1 سا جو ہے نا حضور کو لا کر دے دی غزوہ تبوک کے لیے۔ اب وہ منافقین نے مذاق اڑانا، لو جی یہ کھجوروں کا انتظار تھا، اس سے بڑی قوت ملے گی نا، اب جنگ جیت جائیں گے یہ 2 کلو کھجور سے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو جتنا بھی مال جمع ہوا ہے سب پر پھیلا دو، کہ ان کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام قبول عطا فرمایا کہ اس کے سبب یہ سارا مال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے بھاگو، کیونکہ ایک لاجیکل آرڈر میں بندہ دیکھے کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی چیز کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، اپنا ٹارگیٹ بنا لیا، تو ہم پھر اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دنیاوی معاملے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آخرت کو تم نے اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے کہ عذاب الشدید میں جانا ہے یا مغفرت من اللہ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، دونوں میں سے کون سے گروہ میں جانا ہے، تو جنت کے گروہ کو اگر چن لیا ہے تو پھر نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے ہاں دنیا کی دوڑ میں بہت محنت کرتا ہوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اب اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پہلے کئی بار آپ کو عرض کیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہ افراد جو ہیں جانے پہچانے چہرے وہ جانتے ہیں کہ بنیادی باتیں آپ کو کئی بار بتائی ہیں کہ یہاں سابقوں میں کم سے کم اتنا کرے، فرض واجب سنت موقدہ کو کر لے، حرام مکروہ تحریم اور اطاعت سے بچ جائے، وہ سابقوں کے تحت آ جائے گا، یعنی باعمل کہلائے گا۔ اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سعادت مندی ہے، لیکن یہ 3 کرنے والی چیزیں اور 3 چھوڑنے والی چیزیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہوگا، وہ سبقت لے جانے والوں میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبقت لے جاؤ
اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، کیونکہ مغفرت جب ہو جائے گی تو نامہ اعمال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور یہ مغفرت اور توبہ ایسی چیز ہے کہ توبہ کی وجہ سے جب اللہ معاف کر دیتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری خطا سے درگزر فرما، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے احکام کی قدر نہیں کر سکا، میری زندگی گزر گئی، تو میری کمزوری پر نگاہ رکھ، تو اپنے حبیب کے ذریعے صدقے مجھ پر فضل فرما دے، تو بڑا طاقتور ہے، تو کیا مجھے عذاب دے کے کرے گا؟ اور تو تغیر کو قبول بھی نہیں کرتا کہ انسان اگر بدلہ لے تو اس کو مزہ بھی آئے، تو مزہ سے پاک ہے، تو ان کیفیات سے بلند تر ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے سنا میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے وہ گناہ معاف فرما دے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اسی طرح گناہ پر کسی کو آر دلانا کہ اگر کوئی شراب پیتا تھا اور پھر اس نے توبہ کر لی، کوئی بہن جو ہے وہ غیبتیں وغیرہ کرتی تھی، لوگوں کی برائیاں کرتی تھی، اور اب اس نے توبہ کر لی اور عورتیں اس کو چھوڑتی نہیں ہیں، تو کسی گناہ سابقہ گناہ میں ملوث شخص کو جب اس نے توبہ کی کر لی ہو، اس کو گناہ پر آر دلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، بھئی آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ جب اس نے اعلانیہ توبہ کر لی تو آپ کون ہوتے ہو؟ وہ دیکھ شرابی جا رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ گناہ پر توبہ کرنے والے کو پھر اس گناہ کی وجہ سے کوئی آر دلائے گا تو وہ مرے گا نہیں تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے، پھر وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک بار ایک شخص نے کسی کو کہا اس نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تو اس کو بخشے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلال میں آیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اس بندے کو بخشے گا نہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اور جس نے ایسا کہا کہ بخشے گا نہیں میں نے اس کی پکڑ کی۔ اب وہ نکل کے بتایا میری پکڑ سے، تو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اپنے بارے میں فکر مند ہو، دوسروں کو چھوڑ دے۔ اپنی اگر ہر بندہ اصلاح کرے تو سارے اتنے بیٹھے ہوئے سب اپنی اصلاح کی فکر کریں تو معاشرہ سدھر گیا نا، خود بخود سدھر گیا، بجائے اس کے کہ دوسرے کی فکر اور دوسرے پہ تانا زنی۔ اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، انہیں ہدایت کی بات بتاتے رہیں، دل پر اثر کرے گی انشاءاللہ، ورنہ اللہ کے ذمہ کرم پر آپ کا اجر ثابت رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک بندے نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، اب وہ گڑ گڑا کر توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جب معاف کر دیا، کوئی عمل نہیں ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو درجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اس توبہ نے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ لیکن توبہ وہی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس میں نادم ہو، فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ جو توبہ کی شرائط ہے ان تمام شرائط کو پورا بھی کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا لے یہ والی توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یا توبہ کر رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد ہی ارادہ ہو کہ رمضان کے بعد تو امن وہی اسی اسٹائل سے زندگی گزاریں گے جیسے گزارتے تھے، تو یہ تو حضور نے فرمایا ایسا شخص ہے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا توبہ وہی کہ جو توبہ کی شرائط پر پوری اترتی ہو، تو اس توبہ کی وجہ سے اللہ خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ اب وہ معاف کر دیا تو وہ جگہ رجسٹر میں خالی ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اب وہ زمانہ لوٹ کر آ نہیں سکتا کہ بندہ اس لمحے میں جا کر نیکی کر لے۔ تو اللہ بعض اوقات اپنے بندوں پر اتنا رحم فرماتا ہے، اس کی توبہ سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس خالی جگہ میں پہلے تو نیک بدی لکھی ہوئی تھی، اس نے توبہ کر لی، وہ مٹ گئی، اب اس کا نامہ اعمال خالی ہے، اس خالی جگہ میں نیکی لکھ دو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی ایک سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے گا۔ تو وہ ایسا کریم رب ہے کہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ بڑا رحیم ہے، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اور کورونا اطراف میں ہی منڈلا رہا ہے، یہی گھوم رہا ہے، کہیں کسی کو پتہ نہیں کب چپک جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اگر یہ نہ لگا تو موت تو بہرحال آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت کی طرف توجہ کرو۔ جب یہ مغفرت سے، اللہ کی رحمت کے پانی سے جب یہ نامہ اعمال ستھرا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو۔
آگے فرماتا ہے کہ جنت کی طرف سبقت کرو. کون سی جنت؟ عرضها كعرض السماء والارض، کہ جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مثل ہے. اب اللہ ہمیں کیسے سمجھائے کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ ہمارے وہم و گمان میں تو آ نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا ہی نہیں. آپ خیالات کی دنیا میں کتنا بھی پرواز کر کے تصور کر لو، جسٹ امیجن، کوئی اچھی سے اچھی چیز امیجن کر لو، آپ جنت کی نعمت کا تصور ذہن میں لا ہی نہیں سکتے، نہیں لا سکتے. ذہن وہاں پہنچ نہیں سکتا جو خالق نے تیار کر رکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے جنت کتنی بڑی ہے. کیسے سمجھایا ہم کو؟ بھائی تم نے سب سے بڑی چیز کیا دیکھی ہے؟ کہ اللہ زمین و آسمان دیکھا ہے، اور وہ زمین و آسمان ایسا ہے کہ آج تک سائنسدان اس کا کونا دریافت ہی نہیں کر سکے. چلتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی گیلیکسیز، نئے نئے سیارے دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ملا آج تک. یہ ہے دنیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے پلاٹ کے چکر میں مت پڑو، خریدو، رہو، سب کچھ کرو، کسی کا پلاٹ دباؤ نہیں، بہنوں کے ورثے کے حصے کو دباؤ نہیں، اور اس کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو. جنت کے بڑے بڑے پلاٹ کے لیے کوشش کرو، وہ تمہارے لیے رکھے گئے. اور حضور فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کو اللہ اتنی زمین دے گا جتنی دنیا کی زمین ہے، تو پھر اعلیٰ کو کتنی دے گا؟ اور علماء کے لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عالم کا جنت میں مقام عام جنتی اس طرح سے دیکھے گا کہ جس طرح سے آج ہم دنیا میں زمین میں کھڑے ہو کر ستارے کو کیسے دیکھتے ہیں، اس طرح سے وہ عالم کے مقام و مرتبے کو دیکھے گا. وہاں غم نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر خوش ہوگا، اور عالم کو اللہ تعالیٰ اس کے علم کے سبب، اس کی کوششوں کے سبب جو حقیقتاً اللہ کی توفیق سے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اس قدر عطا فرمائے گا. تو یہ زمین کی وسعت ہے. مزید فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے کس کے لیے تیار کی؟ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان بھی لائے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے. اور اعداد کا مطلب ہوتا ہے اعدت، یہ اعداد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بہت اہتمام اور چاؤ کے ساتھ کسی کو بنانا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ بنائے. آپ اگر بڑے سیٹ ہوں اور بہت بڑا گھر بنانا چاہتے ہوں اور دنیا بھر کی دولت آپ کے پاس خزانے ہوں، تو ہر بہترین چیز اس گھر میں لگائیں گے یا نہیں؟ بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ، اور جو آپ کی پہنچ ہوگی آپ خرید لو گے لوگوں کو، اور ایسا گھر بناؤں گا کہ ایسا گھر کسی کا ہونا نہیں چاہیے. یہ آپ کی طاقت ہے. اب اللہ جنت بنا رہا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے؟ وہ اہتمام سے اپنے نیک بندوں کے لیے جن کو جنت میں داخل کرے گا ان کے لیے اللہ اہتمام فرما رہا ہے. وہ کیسی جنت بنائے گا؟ اس کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت مطلق ہے، زبردست علم ہے. وہ اپنے علم کے مطابق جنت تیار فرمائے گا، اور اپنی قدرت مطلقہ صرف فرمائے گا ہو جائے گی. تو اس کا تصور ہی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن وہی جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارا دل خواہش کرے گا. لیکن انسان کی پہنچ کتنی ہے؟ وہ جو بھی سوچ لے، اس کا علم محدود، اس کی سوچ محدود، لمیٹڈ چیزیں مانگے گا نا، چاہے کتنا ہی اوپر چلا جائے، کتنی اعلیٰ ترین چیز مانگ لے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ بس آگے نہیں بڑھ پائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی ہوگا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے. کہ بندے تو کتنا مانگ سکتا ہے؟ تیری چھوٹی سی عقل، تیرا اتنا کم علم، تیرا چھوٹا سا مشاہدہ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے مانگے گا تو بہت لمیٹڈ مانگے گا. اب میں تجھے دیتا ہوں، میرا علم کامل، میری قدرت کامل. اب وہ جب وہ عطا فرمائے گا تو حضور نے جو فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ خواب و خیال میں کبھی ان کا خطرہ انسان کے دل پر نہیں گزرا، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. تو یہاں پر یہ اعداد کے لفظ پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے تیار فرمائی ہے. اللہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اگر کوئی نیکی کر بھی لے، فضل کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا، اس کو فضل کہتے ہیں. یعنی میں نے کسی کو کام پر رکھا، 10,000 مزدوری طے ہوئی، 10,000 دے دیے تو اس کو تو اس کا حق ہی دیا نا میں نے. لیکن اگر اس کو میں 15,000 دوں تو اب یہ جو زائد ہے یہ کہلائے گا فضل.
یہ جو اللہ نعمت عطا فرما رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ تم نے اپنے عمل سے نہیں کمائی، یہ تمہارا حق نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں۔ تو فضل کا جب لفظ ہے تو سمجھ لینا کہ بغیر حق کے اللہ کرم فرما رہا ہے، ذالک فضل اللہ۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ کہیں چوڑا نہ ہو جائے، اترائے نہیں کہ بھائی میں تو فلاں میں چنی میں چنا، یہ تو بہت گناہگار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اس طرح کے تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے جو نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بس آخری بات تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو پھر چلے جاؤ گے، پھر وہاں دو طبقے ہو جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ آگے بڑھو جنت کی اور مغفرت کی طرف، یہ آرڈر دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی میں کیا ہوگا، آنا جانا لگا رہے گا، کبھی کچھ مل جائے گا، کبھی کچھ چلا جائے گا۔ تو اگر کچھ چلا جائے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو مالک کی مرضی۔ اور کچھ مل جائے تو چوڑے مت ہو جانا، شکر ادا کرنا۔ تو یہ آنا جانا لگا رہے گا، جب آئے تو شکر کر کے کامیابی حاصل کرنا، اور جب چلا جائے تو صبر کر کے کامیابی حاصل کرنا۔ تمہاری زندگی ہے اور ہیو ناٹ کے درمیان گھومتی رہے گی۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں جو بھی پہنچنے والی چیز پہنچتی ہے، زمین میں پہنچے یا تمہاری اپنی جانوں میں پہنچے۔ زمین میں کوئی بڑی وبا آ گئی، جیسے کورونا آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو جو چیز بھی آنے والی ہے تمہیں پہنچتی ہے، وہ چاہے زمینی آفت ہو بڑے پیمانے پر ہو، یا تمہارے جسم کے اندر سے کوئی بیماری نکل آئی، کوئی کینسر دریافت ہو گیا، کوئی اور جان لیوا بیماری کا پتہ چل گیا، تو جو بھی چیز تمہیں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے، اسے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ تمہارا وقت جب آتا ہے تو اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ باری نہ برا یبرؤ سے نکلا ہے، باری تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا، باری کا مطلب تخلیق کرنے والا، ظاہر کر دینے والا۔ تو وہ ظاہر ہونے سے پہلے یہ مصیبتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اس نے کتاب میں لکھ رکھی ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے۔ تو بندہ کہتا ہے اتنے لوگ ہیں، ہر لمحے کچھ نہ کچھ بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو یہ تم اپنے حساب سے سوچنے لگے ہو کہ یہ دماغ میں آئے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے پاک اور صاف ہے، اس نے خالی انسانوں کو کوئی بنایا، اس نے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق بنائی، ان کے ساتھ بھی لمحہ بھر ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اس کے تو وہ بھی علم میں ہے ہمیشہ سے۔ تو خالی انسان کا معاملہ کوئی ہے، یہاں پر تو فقط انسان کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر آسان ہیں۔ اب اللہ ہمیں ایک لائن آف ایکشن دے رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ مَا فَاتَكُمْ، فوت ہو گیا، کوئی چانس چلا گیا، کوئی مال چھن گیا، کوئی اور تکلیف تمہیں پہنچ گئی، جسمانی آفت آ گئی، یا کوئی عزیز قریبی انتقال کر گیا، مایوس مت ہو جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اترانا ان چیزوں پر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ کو نہیں پسند آتا کوئی بھی بڑائی مارنے والا، یہ شیخی مارنے والے، میں نے نئی گاڑی لی ہے چلو جا کے دکھاتا ہوں، دوست دیکھیں گے بھائی وہاں بڑا پیسہ آ گیا، تو ویسے گاڑی رکھنا اچھا ہے، آپ استعمال کریں، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ گندی نیت آ جائے گی تو یہ مباح جو ہے وہ اس تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھتا ہے کہ اچھی بھلی جائز چیز استعمال کرنا تھی، اپنی نیت کی وجہ سے انسان گھاٹے میں پڑ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے کہ ان مراحل سے گزرو گے، پھر کھیتی باڑی کے ذریعے سے، اس پروسیس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو سمجھایا، پھر فرمایا یہاں جہاں رہ رہے ہو ذرا چوکنے ہو کر رہنا، یہ دھوکے کا سامان ہے، اگر دھوکہ کھا گئے تو پھر آخرت میں دو گروہ ہیں، پھر گھاٹے والے گروہ میں چلے جاؤ، اور ہوشیار رہے اور اس لمحات کو اپنا ایسٹ سمجھ کر صحیح استعمال کیا تو
تو میری مغفرت اور میری رضا کے مقام پر جاؤ گے۔ اور پھر سبقت لے جانے کا حکم دیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جنت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ بیان کر دیا کہ تمہارے ساتھ زندگی میں ہیو اور ہیو ناٹ کی آنا جانا لگا رہے گا، کچھ چلا جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ اور یہ کیسے طاقت پیدا ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی جب مصیبت آئے تو ذرا ہمت جمع رکھا کریں۔ آپ جا رہے ہیں سفر پر، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، ارے یار وہ منہ چڑھائے گا، لاتے مارے گا ٹائر کو دو چار، اور اس کے بعد گھسیٹ کر جو ہے پنچر والے کی۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، کہو جو مالک کی مرضی، چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو اللہ مدد کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات پر جب بندہ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے اور بالکل ریلیکس رہتا ہے، تو ریلیکس رہنے کا فائدہ یہ کہ بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا، پرسکون رہے گا اور اگلے ہی لمحے حل کی طرف چلا جائے گا۔ ورنہ تھوڑی دیر تک تو وہ بے قراری طاری رہے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دو چار گالیاں بھی معاذ اللہ دے گا اگر گالیاں دینے کا عادی ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، گزر رہا ہے پیر کے ناخن پہ وہ پلنگ کا پایا اکثر لگ جاتا ہے، ٹھک کر کے اوہ تیری، وہ پکڑ کے بیٹھ گیا اور شور مچا رہا ہے۔ ریلیکس، ذرا ضبط پیدا کریں اور اس کو برداشت کریں اور کہیں مالک کی مرضی، اللہ نے لکھ دیا تھا، پہلے لکھا ہوا تھا، یہ بتایا نا کہ جو ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، جو سائیکل چلے گا اللہ کے علم میں ہے، ظاہر کرنے سے پہلے ہی ہم نے لکھ دیا ہے۔ لا لکئی لا تاسو، مایوس ہو کر مت بیٹھ جانا، ہمت پیدا کرو، ہمت۔ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو جب بندہ ضبط کرتا ہے تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ بوئے کمال محسوس کریں گے، آپ جب تھوڑا سا ضبط کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یار یہ تو بڑا کمال میرے اندر پیدا ہوا، کمال کی بو محسوس ہوگی آپ کو۔ کسی نے کوئی دو گالیاں دے دی، آپ ضبط کر گئے، گالی والے کو گالی دو گے تو کیا اس نے بھی گالی دی آپ نے بھی دے دی، فرق کیا رہ گیا؟ یہی تو کمال ہے کہ ایسے موقع پر انسان ضبط کا مظاہرہ کرے اور ٹھیک ہے برداشت کر جائے، اندر سے بڑا دے، اس کو دو لگا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اس کو بھائی بیٹھ جا، تو مجھے تباہ اور برباد کروا کے دم لے گا، ذرا بیٹھ جا۔ اسی طرح سے نفس کی ناجائز خواہشوں کو تو چھوڑ ہی دیں، جائز خواہشات میں جو آپ دن بھر میں جتنی خواہشات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 20 خواہشوں پر عمل کرتے ہیں، جائز ہے، تو آپ 15 پر عمل کر لیں، 5 میں کچھ اس سے سودے بازی کریں۔ جب دیکھو بیگم چائے لے آنا بڑا دل کر رہا ہے، ذرا پتی زیادہ ڈالنا۔ اب یہ جو اندر سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اس کو ذرا روکیں، اس کو ذرا دبائیں، اس کو کہیں ٹھیک ہے چائے پلاتے ہیں، 100 بار درود شریف پڑھنا ہوں۔ تو وہ پہلے تو مانے گا نہیں، لیکن جب سمجھے گا کہ یہ مانے گا نہیں، پڑھوا کے دم لے گا، تیری چائے ملے گی، تو کہے گا ٹھیک ہے چلو پڑھ لیں گے، پہلے چائے دوں گا۔ سکو نہیں، تو دھوکے باز ہے، پہلے پڑھ پھر چائے، ورنہ تو چائے پلا کے پھر کہے گا تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چکر چلا کے بھلا دے گا۔ لہٰذا اس سے ڈیل کرنا سیکھیے، جو اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے اہتمام کے ساتھ اس سے ڈیل کرنا سیکھیں، ذرا ضبط پیدا کریں، تو پھر بڑی بڑی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، بہت بڑی بڑی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ چہیتے چلے جاتے ہیں، صبر کے پہاڑ بنے ہوئے۔ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک عام آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا کہ کوئی بے قراری نہیں، جوان بچہ چلا گیا کوئی بے قراری نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو شخص ضبط کر رہا ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے، تو یہ بڑی مصیبت کے وقت یہ ضبط اس کو بہت کام آتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے ضبط کی۔ لہٰذا صبر اس ہی وقت ہوگا جب آپ ضبط کی عادت ڈالیں۔ اور یہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جوانی کا جوش ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتا ہے، ایسے موقع پر کہ جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں، حضور نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، کیونکہ جب قدرت کے باوجود طاقت ہوگی بدلہ لے سکے گا، سامنے والے کو گالی دے سکے گا، اس کو چماٹ مار سکے گا، اس کی پٹائی کر سکے گا، اس کے باوجود اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو مارنے میں جتنی طاقت نہیں لگے گی جتنی اس نفس کو دبانے میں طاقت لگے گی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں تو نہ مر دے، تجھ میں اتنا دم نہیں ہے، طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لے رہا ہے، ظلم کو برداشت کرنا بھی تو ظلم ہوتا ہے، ہزار قسم کی دلیلیں لے کر آ جائے گا اور ابھارے گا، اور ایسا کام کروا دے گا کہ اس نے ایک تھپڑ مارا ہوگا، ہم 2-4 لگا دیں گے، تو پھر ہم خود ظالم بن جائیں گے۔ لہٰذا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اس نفس کو جو اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا اس کو کنٹرول کریں۔ دوسرا، کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ تیسرا، صحبتیں اچھی رکھیں، اگر گندی صحبت ہوگی تو وہ کبھی بھی دین کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ اور ہر بار کہتا ہوں
کہ 15 دن میں ایک بار ضرور قبرستان جائیں، اور اپنے بہترین گھر کو بھی کہیں گھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شفٹ ہو کر دوسرے گھر میں جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں قبر ہی میں شفٹ ہو جاؤں، یہ میرا آخری گھر ہو۔ کیونکہ انسان شفٹ ہوتے 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 بالآخر اس گھر میں پہنچتا ہے کہ اس کے بعد جو گھر آتا ہے وہ قبر کا گھر ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو حاصل ہیں ان کو بھی کہو اے میری گاڑی تو ایک دن میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں جنت کی نعمت جب ملے گی تو وہ کبھی بھی چھنے گی نہیں، اس میں دوام ہی دوام۔ تو جب ذرا اپنے آپ کو اس طرح کی چیزیں بتائیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ قوت پیدا ہوگی، اور اس کے لیے اپنے پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ مدارج النبوت شیخ محقق صاحب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی کتاب تحریر فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مدارج النبوت کی موجودگی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو یہ آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، PDF میں موجود ہے، آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اتنی طاقت ملے گی کہ آپ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ گے، کیونکہ نبی کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جو ہمارے محبوب نبی ہمارے دل میں بستے ہیں ان کی سیرت کو نہ جانا جائے، آپ کو اتنے سوالوں کے جوابات اس میں مل جائیں گے کہ انتہائی اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور نبی نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کہو گے یار یہ میری زندگی تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جو ان کی زندگی مشکل تھی اور اس کے باوجود استقامت کے پہاڑ۔ تو جب یہ موازنہ انسان کرتا ہے تو یہ زندگی اس میں تکلیفیں اٹھانا اور سامنا کرنا اور اپنے اندر ضبط اور قوت پیدا کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو لائن آف ایکشن دیا ہے آپ یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال نہ دیں، اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ پھر آخرت جو ہے وہ آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، میری بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کے صدقے، قرآن عظیم کے ختم کے صدقے، تراویحوں کے صدقے، اور جو روزے اللہ کی توفیق سے ہم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ ان سب کو قبول بھی فرمائے اور ان کا بہترین ہمیں اخروی بدل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یا اللہ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، یا اللہ شب قدر کی برکات سے ہم سب کو متمتع فرما، یا اللہ اگلے سال ہمیں معلوم نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں، یا اللہ اس شب قدر کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان کر دے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، آباء و اجداد کی، تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے تن دستوں کو فراخ دست کر دے، اے کریم و رحیم ہم پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم رکھ، یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے کریم و رحیم اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دنیا کے دھوکے سے بچنے میں اے کریم و رحیم تو ہماری غیب سے مدد فرما، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اے کریم و رحیم تیرے فضل اور تیرے کرم سے گناہوں سے بالکل صاف اور ستھرے یہاں سے جائیں، یا اللہ ہمیں سرخرو فرما، یا اللہ ہمارے سر میدان محشر میں ندامت سے جھکے ہوئے نہ ہوں، یا اللہ تیرے کرم اور فضل سے یا اللہ ہمیں سرخرو فرما، یا اللہ ہمیں سرخرو فرما، میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما، پل صراط پر رب سلم کا ساتھ عطا فرما، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں کریم و رحیم جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کی مجلس میں بھی ہمیں جمع فرما، ان محافل کا انعقاد کرنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اس کی ابتدا اور ہدایات دینے والے حضرت علامہ نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو نیکیوں پر لگایا اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اے کریم و رحیم ان تمام حسنات کا بہتر سے بہتر بدل آپ کو عطا فرما اور آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، یا اللہ انہیں اپنا قرب خاص عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجلس میں آپ کو بیٹھنا نصیب کر، یا اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔